بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وحید اسلامک ٹی وی۔ دلائل نبوہ میں امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اسی رات کسریٰ شاہ ایران کے محل میں زلزلہ آیا اور محل پر بنے ہوئے 14 کنگرے گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ بنی ساسان کے نوشیروان نے کثیر مال و دولت لگا کر یہ محل تعمیر کرایا۔ اس کی تعمیر پر 23 سال کا عرصہ لگ گیا۔ یہ ایوان دنیا کی مشہور عمارتوں میں سے تھا۔ اس میں زوردار زلزلہ آیا جس کے جھٹکوں سے محل پر بنے 22 میں سے 14 کنگرے ٹوٹ پڑے، جس کی وجہ سے کسریٰ نوشیروان سخت پریشان ہوا۔ پہلے پہل تو عزم و استقلال سے کام لیا، لیکن مسلسل پریشانی کے باعث دربار لگایا۔ اراکین سلطنت سے اس عظیم اور غیر معمولی واقعے کی وجہ دریافت کرنا چاہی۔ دربار لگا، اراکین سلطنت جمع ہوئے۔ ابھی نوشیروان ان سے کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ آج کی شب تمام آتش کدوں کی آگ یک بجھ گئی ہے۔ یہ ابھی اسی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ایلیا کے گورنر کا خط اس کو پہنچا، جس میں اس نے لکھا تھا، آج شب بحیرہ ساوا کا پانی بالکل خشک ہو گیا ہے۔ اس مجلس میں تبریہ سے خبر آئی کہ بحیرہ تبریہ میں پانی کی روانی موقوف ہو گئی ہے۔ پریشانی کے عالم میں نوشیروان نے کہا کہ آج شب ایوان میں سخت زلزلہ آیا ہے اور ایوان کے 14 کنگرے بھی ٹوٹ کر گر پڑے ہیں۔ یہ سن کر کسریٰ کے مفتی اعظم موبزان نے کہا کہ آج کی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ عربی اونٹ اور گھوڑے دریائے دجلہ کو عبور کر کے عجم کے شہروں میں پھیل چکے ہیں۔ بادشاہ نوشیروان نے موبزان سے پوچھا کہ تجھے اپنے خواب کی تعبیر کیا سمجھ آتی ہے؟ موبزان نے کہا کہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ ہیرا کے کسی عالم سے اس کے بارے میں دریافت کر لیں۔ چنانچہ نوشیروان کے حکم پر نعمان بن المنذر نے عبد المسیح غسانی کو بھیجا۔ عبد المسیح کی عمر اس وقت لگ بھگ 150 برس ہوگی۔ اس کے سامنے خواب اور حیران کن واقعات بیان کیے گئے تو اس نے کہا کہ شام کے شہر جابیہ میں میرا ماموں سطیح رہتا ہے، اس سے معلوم کرنا پڑے گا۔ سطیح کی عمر اس وقت 300 برس کے قریب تھی۔ اس کے بدن میں سوائے کھوپڑی کے کوئی ہڈی نہیں تھی، اس وجہ سے وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، جب اسے غصہ آتا تو اس کا بدن پھول جاتا، جس کی وجہ سے وہ کچھ لمحے کے لیے بیٹھ پاتا۔ اس کا چہرہ سینے میں تھا، گردن بالکل نہ تھی۔ جب اس سے کچھ پوچھنا ہوتا تو اسے زور زور سے ہلاتے، جس کی وجہ سے اس کا سانس پھول جاتا اور وہ جواب دینے کے قابل ہوتا۔ عبد المسیح چند لوگوں کے ہمراہ اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا اور بلند آواز میں کہا، یمن کا سردار سنتا ہے یا بہرا ہو گیا ہے؟ سطیح نے جواب دیا کہ اے عبد المسیح، تم میرے پاس ایسے وقت میں آئے ہو جب میں قبر کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ شاہ فارس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے کہ تم مجھ سے یہ معلوم کر سکو کہ آتش کدے کیوں بجھ گئے، 14 کنگرے کیوں گر پڑے، موبزان کے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اے عبد المسیح، جب کلام اللہ کی تلاوت بکثرت ہونے لگے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما دیں، بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو جائے، فارس کے آتش کدے بجھ جائیں، تو سمجھ لینا کہ بابل اہل فارس کی جائے قیام نہیں رہا اور نہ ہی شام سطیح کے ملک رہا۔ 14 کنگرے گرنے کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فارس کے کل 14 بادشاہ ہوں گے۔ یہ کہنا تھا کہ سطیح کا دم ہوا ہوا۔ عبد المسیح وہاں سے فوراً واپس ایران آیا۔ کسریٰ نوشیروان کو سارا ماجرا سنایا۔ اس نے تعجب سے کہا، 14 بادشاہوں کے لیے تو لمبا زمانہ درکار ہے، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ خدائی وعدہ بہت جلد پورا ہونے جا رہا ہے۔ 4 سال کی مختصر مدت میں 10 بادشاہ، جن میں سے بعض قتل ہو گئے اور بعض معزول کر دیے گئے، ختم ہو گئے۔ باقی 4 بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائے زمانہ خلافت تک ختم ہو گئے۔ آخری بادشاہ یزدجرد پہلے لوگوں کے گھروں میں چھپا رہا اور آخر کار قتل ہوا۔ یوں
3164 سالہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے بھی قبل دوسری دلیل ایران کے آتش کدوں کی آگ کا یکایک بجھ جانا ہے۔ ان آتش کدوں میں ایک مرکزی آتش کدہ تھا جسے ایران کے بادشاہ گستاشپ نے مجوسیت اختیار کرنے کے بعد 1000 سال پہلے قائم کیا تھا۔ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والی قوم کو کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آگ نفع و نقصان کی مالک ہے۔ یہ دن رات اپنے عبادت خانے جسے آتش کدہ کہا جاتا ہے اس میں آگ روشن کرتے ہیں۔ دن میں خوشبودار لکڑیاں اور رات میں سندل سے ابتدا کرتے ہیں، پھر عام لکڑیاں اس میں جلاتے ہیں۔ مجوسی لوگ چونکہ آگ ہی کو اپنا خدا مانتے تھے اس لیے وہ اسے اپنے عبادت خانے سے بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ایران کے اس آتش کدے میں مسلسل 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت آیا تو وہ آگ یکایک بجھ گئی، جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اسلام کے مقابلے میں مجوسیت مٹنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اس بات پر آپ کی ولادت بسعادت سے بھی قبل تیسری دلیل بحیرہ ساوا نامی جھیل کا یکایک خشک ہو جانا ہے۔ یہ ایران کے شہر ساوا جو کہ ہمدان کے قریب ہے اس میں ایک مشہور جھیل تھی جو 6 فرس لمبی اتنی ہی چوڑی تھی۔ یہ ایران کا سیاحتی مقام تھا، لوگ یہاں پر آتے تھے، اس لیے اس کے ارد گرد گرجا گھر، مجوسیوں کے عبادت خانے، آتش کدے بنائے گئے تھے تاکہ سیاحوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی جا سکے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہونی تھی اسی رات اس جھیل کا پانی یکایک خشک ہو گیا، اور ایسا خشک ہوا کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت ارباز بن ساریہ فرزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ رب العزت کے ہاں میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ مزید فرمایا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں مزید باخبر کیے دیتا ہوں کہ میں اپنے باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں، اور اپنی والدہ کے اس خواب کی حقیقی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ ان سے ایک عظیم الشان روشنی نکلی جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، یعنی روشن ہو کر نظر آنے لگے۔